بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت یقیناً ہر ایک کے لیے آنے والی ہے، اور جس پہ یہ وقت آتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جان نکلنے کا جو ہے وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تو جو اتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے تو کیا تجھے کبھی ترس بھی آیا کسی کے اوپر، کسی کی روح نکالتے وقت؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، کبھی بھی مجھے ترس نہیں آیا، لیکن 2 دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں نے وہ روحیں نکالی تو مجھے یہ خیال آیا کہ کاش کہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے نہ دیا جاتا، اور یہ وقت یعنی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ موت کا وقت اس بندے کے لیے یا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ وہ 2 واقعات کیسے ہوئے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جب تجھے ترس آیا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کشتی دریا میں جا رہی ہے اور مجھے حکم ہوا کہ کشتی کو توڑ دیا جائے اور تمام جو اس میں سوار ہیں سب کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، لیکن ایک عورت اور اس کے ساتھ چھوٹا ننھا شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا جو بچہ ہے، ان دونوں کی روحوں کو قبض نہ کیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، باقی سب کی روحیں قبض کر لی گئی، لیکن ماں اور بیٹا ان دونوں کو چھوڑ دیا، اور وہ کشتی کے ایک پھٹے پر سوار ہو کر دریا کی ان لہروں میں، موجوں میں اس دریا کو عبور کرتے ہوئے کنارے پر لگ گئے۔ جب کنارے پر لگنے کے قریب ہی تھے تو حکم ہوا کہ اب یہ جو بچہ ہے اس کی ماں ہے، اس ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے۔ تو مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ اس بچے کا کون پرسان حال ہوگا، اس کی پرورش کون کرے گا جب اس کی ماں کی روح کو قبض کیا جا رہا ہے۔ بڑا مجھے ترس آیا اس بچے پر، اور اس کی ماں کی روح نکالنے پر مجھے یہ خیال ذہن میں آیا۔ اور دوسرا آپ عرض کرتے ہیں کہ وہ جو کافر تھا بادشاہ بخت نصر شداد بن عاد، جس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کروائی، تو جب جنت تیار ہو گئی تو ابھی وہ جنت کا وزٹ کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے جب جانے لگا تو ایک پاؤں اس کے گھوڑے کا اندر گیا، پھر جب دوسرا بھی گھوڑے نے پاؤں اندر رکھا تو اس وقت حکم ہوا کہ اس شداد بن عاد جو ہے اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو مجھے اس وقت بھی یہ خیال آیا کہ اگرچہ یہ کافر ہے، اگرچہ اس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی ہے، لیکن کاش کہ اس کو کم از کم اپنا اتنی جو اس نے محنت کی ہے، اتنا خزانہ لٹایا اس کے اوپر، اتنا مال خرچ کیا ہے، تو کاش اس کو جنت دیکھنے کا تو موقع مل ہی جاتا بھی، تاکہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ تو سکتا، تو پھر بے شک مر ہی جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچہ جس پہ تجھے ترس آیا تھا کہ اکیلا رہ گئے،
اس کی پرورش کون کرے گا، دیکھ بھال کون کرے گا، اس کا خیال کون کرے گا، کون پالے پوسے گا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کہتے ہیں یا رب العالمین نہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بچہ جس کو تو اکیلا چھوڑ گیا تھا اور اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا تھا، جب وہ کنارے پر پہنچا تو وہاں دھوبی کپڑے دھو رہا تھا اور اس نے بچے کو اٹھا لیا، پکڑ لیا اور بڑی محنت، پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ اس نے اس بچے کی پرورش کی۔ تو جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ایسا نور بصیرت عطا فرمایا، اس کی آنکھوں کو ایسی بینائی عطا فرمائی کہ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہوتے تھے اس کی بینائی ایسی تھی کہ ان چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ لیتا تھا۔ تو جب خزانے اللہ پاک نے اس کے لیے کھول دیے، حجابات اٹھا دیے، تو اس سے وہ فائدہ اٹھانے لگا اور اس نے وہ خزانے جمع کرنے شروع کر دیے، اور خزانے جمع کرنے کے بعد اس نے فوج بنانا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر ایسا وقت آ گیا کہ وہ پوری روئے زمین کا بادشاہ بن گیا، حاکم بن گیا۔ تو پھر جب وہ حاکم بن گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسرائیل اسی بچے نے، شداد بن عاد نے، بڑے ہو کر میرے مقابلے میں جنت اور دوزخ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ تو جب وہ اپنی خود ساختہ جنت تیار کرا کے اس میں داخل ہونے لگا تو میں نے اس کے روح کو قبض کرنے کا حکم تمہیں ارشاد فرما دیا۔ اے اسرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو کم سنی کی حالت میں تھا تو تمہیں اس پر رحم آیا، لیکن میری مہربانیوں کی وجہ سے جب ایسے بچے کو میں نے اپنے مہربانیوں سے نوازا، کرم نوازی فرمائی، تو وہ جب بادشاہ بن گیا تو میرے ہی مقابلے میں آ گیا۔ تو اسی لیے میں نے اس کے غرور اور تکبر کو توڑ دیا اور اس کی روح اس حال میں قبض کی کہ اتنی محنت اور اتنی مشقت کے باوجود وہ اس جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، تیری حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جان سکتا۔ تو ہمیں اس سے سوچنا چاہیے کہ ہر کام کے لیے وقت اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے اور وہ کام اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ ہمیں اس میں بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں کہ ابھی یہ کام ہونے کا وقت نہیں تھا، ابھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کام میں کتنی حکمتیں اور کتنے راز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، یہ فقط اسی کی ذات جانتی ہے۔ وہی جانتا ہے کہ اس نے کون سا کام کس وقت پر سر انجام دینا ہے یا کسی سے دلوانا ہے یا جو بھی کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، اور جو بھی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اس میں بہت بڑی حقیقتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی اور ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا